ہمیں مستقبل کا علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا علم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کا مستقبل وفادار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہم کتنا بھی گڑگڑائیں، کتنا بھی روئیں، لیکن مستقبل میں نافرمانی کریں۔ اسی لیے بھائی یہ عزم رکھیں، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، اللہ کا بن جانا چاہتے ہیں، تو پھر صرف حال نہیں، مستقبل کو بھی کیا وفادار بنانا ہوگا، اور یہ کہنا ہوگا کہ ماضی میں بھی اللہ کے، حال میں بھی اور مستقبل بھی اللہ کے ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے رونے سے، ہمارے گڑگڑانے سے دھوکہ میں نہیں آتی۔ اللہ کا علم محیط ہے کہ یہ میرا بندہ آج یہ کل کیا کرے گا، اور ہم مانتے بھی ہیں کہ فلاں کی خاطر میں نے یہ گناہ کیا، فلاں کی خاطر میں نے یہ گناہ کیا، کیا فلاں اللہ سے بڑھ گئے؟ تو قوم عاد اللہ کی معرفت سے بیگانہ تھے، اللہ کو نہیں پہچانا، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنے مالی اور مادی چیزوں پر گئے جب ایسے، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑا تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ او مسلمانوں، تم بھی اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان سے دور رہو گے، سب کچھ پہچانا لیکن اللہ کو نہیں، مجھے کس کے سامنے جھکنا ہے، مجھے کس کی بات مان کر کے چلنی ہے، آسمانی شریعت کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں۔ تو ہمارا حال بھی پھر یہی ہوگا، جیسے دنیا میں بھی وہ تباہ، آخرت میں بھی وہ تباہ۔ اسی لیے پچھلے دفعے بھی کہا کہ سب ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق، یہ ہمارا مقصد حیات ہے، اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اور ارادہ کرو جس عمل سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑو۔ سارا جہاں ناراض ہو، کہتے اگر یہ گناہ نہیں کرو گے ہم ناراض ہو جائیں گے، اپنے سارا جہاں ناراض ہو، پروانا چاہیے، مدِ نظر تو مرجئے جہاں، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ ایک تو نہیں میرا پوری دنیا کسی کو مل جائے، کب تک؟ 100 سال، 1000 سال، ورنہ ہے یا نہیں؟ خالی ہاتھ قبر میں جاؤ، اور بزبان حال کہو گے شکریہ شکریہ، ایک قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، کوئی بھی ساتھ نہیں، اور دنیا میں کچھ بھی نہ ملا لیکن اللہ ملا، سودا کیا؟ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ ہم اور آپ بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان، یہ اللہ والوں کی باتیں، جن کو اللہ کی معرفت کی لذتیں معلوم ہے، ان کی باتیں بھی، ان کے اشعار بھی عجیب ہے۔ کوئی یہ مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، بس یہی رات دل میں دعا مانگتا ہوں۔ کتنے اچھے لوگ، اور ان کو پیسے چاہیے، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، خراب پتی، خراب پتی، خرابی، اور ایک آدمی اندر جو ہے نا وہ نیچے تہ خانے میں تجوریاں بنائی تھی، تجوریاں خانے نیچے بنائی تھی، تو ایک دفعہ اندر گیا تو وہ تالا بھی لگ گیا، تو وہ گنتے گنتے اب تالا لگ کے کھول بھی نہیں سکتا، چیخیں لگاتے اوپر والے سنتے بھی نہیں، تو 3 دن کے بعد تلاش کیا تو دروازے کھولے تو نیچے مرا ہوا تھا۔ نوٹ کوئی کہہ سکتا ہے؟
سونا کوئی کیا سکتا؟ ان مال ہمارے استاد محترم نے فرمایا 16 ملین ڈالر یا پاؤنڈ کا مالک 1 پاؤں ملین کا نقصان ہوا تو اتنا پریشان ہوا کہ 16 ملین ڈالر یا پاؤنڈ سے میرا کام کیسے بنے گا؟ کئی منزل ہمارا بشقے چلا لگائے، پیسے کو مقصود بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رتنو درخت پہ چڑھے ہیں، آپ سنوں بھی نیچے صحابہ بھی ہیں، ان کی پنڈلیاں باریک تھی، سب نے دیکھ کر کے دیکھو یہ باریک پنڈلی ہیں، تو آپ نے فرمایا کل قیامت میں میزان عدل کے اندر جب یہ پنڈلیاں تولے جائیں گی تو یہ بڑے وزنی ہوگی، جس نے اپنے جسم کو اللہ کے لیے تکایا ہوگا۔ لوگ سو رہے ہیں اور یہ رات کی آخری حصے میں جا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اپنے جسم کو تکایا ہے، اس جسم کی اللہ قیمت لگاتے ہیں۔ آج ہم پیسے کے لیے اپنے آپ کو تکا رہے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تکائے گا وہ شکتیں اڑائے گا، اللہ اس قیمت کو وزنی بنائے گا، اللہ اس جسم کو وزنی بنائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ اس کے وزن کا پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے راستے میں ہمارے خاطر یہ جسم تکایا گیا ہے، اس نے مشقتیں اٹھائی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کو مقصود بنا کر اللہ کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے تکاؤ، رات کو اٹھو، کچھ اللہ سے باتیں کرے۔ آج مسلمان تہجد جانتا ہی نہیں ہے۔ کل میں نے ایک جگہ کہا کہ شکر ہے آپ کی جامعہ کو اللہ پاک نے ایسے اساتذہ ایسے طلبہ دیے۔ ایک نے کہا کہ ایک مرتبہ تہجد پر آپ نے کچھ مستقل بیان ہے اس پر ایک، تو اس کے بعد میرے تہجد کا کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ ایک نے کہا تلاوت کا ایک دفعہ ذکر کیا تو 3 پارے روزانہ تلاوت کا معمول ہے، کبھی میرا ناغہ نہیں ہوا۔ ایک طالب علم کے بارے میں ایک استاد سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم سے چابی لی تھی تو ہم بھی یہاں نگرانی کے دنوں میں جو سوتے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہماری آنکھ کھلتی تو وہ طالب علم یہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا نہ مانگ۔ ہمارے چوکیدار کہتے ہیں کچھ طلبہ ہم پورے سال دیکھتے ہیں کہ ان کے تہجد کا ناغہ نہیں، آج اللہ سے بے گانا ہو گئے، موبائل کے لیے وقت ہے، گھنٹوں اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے رابطے میں رہے، کچھ اللہ اللہ کریں، کچھ بستر کو چھوڑ کر کے کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، میری چیزیں ہم سے رہ گئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت جو ایک امتی کے لیے، ایک بندی کے لیے مناسب ہے، اللہ تعالیٰ اس درجے کی معرفت عطا فرما دے۔ آج ایک بہت بڑے عالم دین مولانا حسین قاسم صاحب دارالعلوم کراچی کے استاد تھے۔ ہمارے ہاں آج کل پورے پاکستان میں امتحانات ہو رہے ہیں، تو یہ کبیر والا میں وہاں امتحان لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسپتال میں لے کر کے ان کا انتقال ہوا۔ ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام دینی جو محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت بخشش کا معاملہ فرمائے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہاں گل پلازا ہے، اس میں آگ لگی ہے، اس میں بھی کئی افراد انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بھی ایک حادثی طور پر شہادت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قبول فرمائے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جن کے مالی وغیرہ نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تدارک فرمائے۔ اور نہیں کبھی بھی مسلمان پر کوئی تکلیف آئے تو دعا مسلمان کر سکتا ہے تو ان کے لیے کم سے کم دعا کرے۔ ہمارے گاؤں میں 2 بچے وہ چچا کے ساتھ گئے تھے کسی باغ میں، تو بیٹھ کر امرود کہہ پھر اللہ کے وہاں تالاب میں گرے، ہم کو پتہ نہیں چلا، دونوں کا انتقال ہوا۔ ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے،
اچھے خاص 5-6 سال کے بچے، تو ایسے بچے ہوشیار ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، یا ایک زمانے تک شام میں بخاری پڑھاتے رہے، پتہ نہیں آج کل پڑھاتے ہیں نہیں، اور بہت بڑے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اور بنوری ٹاؤن جو ہمارا مرکزی مدرسہ ہے گرو مندر کے پاس، اسی میں بھی پڑھاتے رہے۔ ان کو بھی دل کا عرضہ پیش ہوا اسپتال میں، ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ اس طرح ہمارے شیخ حسن امام صاحب کا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کو بھی کچھ کینسر کی تکلیف ہے، اور کینسر کا علاج جو کیمو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کو اگر اللہ تعالیٰ کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ اور کون ان کا بھی ایک اس طرح ایک اور عالم دین ہے مدین میں، بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے ذمہ دار ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ کلشی والے بھائی بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہماری زندگی رکھی ہے اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی عطا فرمائے، عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یا اللہ جسم کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ہم کو عافیت عطا فرمائے، ہمارے دین کو بھی فطروں سے محفوظ فرمائے، ہمارے جسموں کو بھی خطرناک بیماروں سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ اپنا تعلق، اپنا رابطہ، اپنی دوستی، اپنی ولایت ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، سب کے لیے مقدر فرمائے۔ یا اللہ جیسے کفار تجھ سے بیگانہ ہے، تجھ سے ناشنا ہے، ہم کو تو آپ نے مسلمان بنایا، ہم کو اپنی ذات کا آشنا بنا دے، اپنا خاص تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے اگر ہم تعلق قائم نہ کر سکے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر معصیت سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ماضی میں جو گناہ ہوئے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ آئندہ کے لیے ایسی ہمت عطا فرما کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے، گناہ سے بھی بچا، گناہ کے اسباب سے بھی بچا، گناہ سے بھی بچا، گناہ کے اسباب سے بھی بچا۔ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، علم جامع بعمل جنت والا عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، دین کے وہ بڑے بڑے کام جن میں آپ کی سب سے زیادہ خوشی ہے وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ ہماری جان کو بھی اور ہمارے مال کو بھی اپنے خوشی کے لیے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ مالی گناہوں سے بھی بچا، اور یا اللہ جسمانی گناہوں سے بھی محفوظ فرما۔ تیرے نیک بندوں نے آج تک جس نے دعائیں مانگی ہیں قیامت تک مانگتے رہیں گے، وہ سارے دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔